من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طلاق کا مضمون چل رہا ہے. کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو عدت کے اندر اگر رجعت کرنا چاہے اور اپنی بیوی کو واپس نکاح میں لینا چاہے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے اس کو حق ہے رجعت کرنے کا کہ رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے اندر اگر رجوع کر لیا تو وہ واپس اس کے نکاح میں ہوگی اور اس کی بیوی بن کر رہے گی. دوسری صورت ہے طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے اور عدت جب گزرے گی، عدت گزرنے کے بعد خود بخود وہ نکاح سے نکل جائے گی اور اب یہ دوسرا نکاح کرنا چاہے کسی اور سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن پہلی صورت کے اندر اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی طلاق دے کر یعنی طلاق رجعی اب رجعت کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو نیت صحیح ہونی چاہیے کہ اچھے طریقے سے رجعت کرے، پیار و محبت کے ساتھ رہیں اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے کرے تو کر سکتا ہے. اللہ کے اس حکم کو کھلواڑ نہ بنے کہ واپس رجعت کر پھر بیوی پر ظلم کر رہا، پھر اس کو ستا رہا ہے. تو یہ ایسا ہے گویا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. رضامندی کے ساتھ آپس میں اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہے پھر تو کوئی بات نہیں نیت سے اگر، لیکن نیت غلط ہے تو پھر یوں سمجھو اللہ کی طرف سے بہت سخت وعید ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ کسی اور کا نقصان ہے بلکہ خود اسی کا نقصان ہے، وہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا ہے. اور اگر اس کو چھوڑنا بھی ہے تو بھلے طریقے سے چھوڑنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپس میں لڑ کر جھگڑ کر دو خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو گئی، موت تک کے لیے دشمنیاں پیدا کر دی. یہ کوئی طریقہ نہیں، کوئی بات نہیں. میاں بیوی کی بات نہیں بنی ہے، طلاق کی جو ہے ضرورت پڑ گئی ہے تو بہت اچھے طریقے سے طلاق دے کر اور کچھ ہدیہ تحفہ اور کم سے کم ایک جوڑا دے کر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے گھر روانہ کرے. بہت اچھے طریقے سے بھی روانہ کرنا ہے اور اگر رکھنا ہے تو بہت اچھے طریقے سے رکھنا. دونوں کو معروف کے ساتھ جو ہے مقید کیا ہے، بھلے طریقے سے اور اچھے طریقے سے دونوں کام ہونے چاہیے. اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچے اپنی عدت تک تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق، یعنی عدت سے پہلے یا چھوڑ دو ان کو بھلے طریقے سے. اس کا مفصل بیان آگے آئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے کیا دینا ہے
اور بھلے طریقے سے، بہت ساری اس کی شکلیں بھی ہیں، وہ آگے چل کر آئیں گی۔ یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے، اچھے طریقے سے، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، یعنی اس نیت سے واپس مت لو، رجعت مت کرو کہ تم ان پر زیادتی کرو، ظلم کرو۔ جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی، یعنی اس رجعت کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ نے جب عدت کے اندر رجعت کا حق دے دیا ہے، اجازت دے دی، تو غلط فائدہ مت اٹھاؤ کہ واپس لے کر پھر پریشان کر۔ یا آدمی یہ کہہ دے میں نے تو مذاق میں کہہ دیا، میں نے تو یوں کہہ دیا تھا، تو ساری شکلیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، اس کی حقیقت بھی حقیقت مانی جاتی ہے، اور اس کی ہنسی مذاق بھی حقیقت مانی جاتی ہے۔ تین چیزیں، ایک نکاح ہے، اور ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور ایک طلاق دینا ہے۔ کہ نکاح کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دو آدمی بیٹھے اور جو ہے ہنسی ہنسی میں کہہ دیا، ایک نے کہہ دیا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، ہنسی ہنسی میں کہا کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، دو گواہ تھے، نکاح ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے غلام، اب تو ہے نہیں، لیکن کوئی غلام کہہ دے، مذاق میں کہہ دے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، وہ کہ میں نے مذاق میں کہا تو آزاد ہو گیا۔ ایسے ہی طلاق، کسی نے اپنے بیوی کو مذاق میں ہنسی میں کہہ دیا کہ میں تجھے جو ہے طلاق دیتا ہوں، ہنسی میں کہاں یہ طلاق پڑ گئی، کہ ہنسی میں دو، خوشی میں دو، کیسے ہی دو، کہ طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہہ دیتے تھے شروع میں کہ میں نے تو مذاق میں کہا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کو ہنسی مت بناؤ، یہ حقیقت میں واقع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر صراحت ایسی کہ ہنسی کے اندر، خوشی کے اندر بھی، غصے میں بھی، اور نشے کی حالت میں بھی، سب حالتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہ میں نے تو نشے میں دی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں، تو نشے کے اندر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں، یعنی قرآن و حدیث، جو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتایا، یہ احسان مانو اللہ کا۔ اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں، تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کے احکام کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ تمہاری کیا نیت ہے، کیا تم جو ہے چاہتے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ طلاق رجعی دے دی، تو طلاق رجعی دینے کے بعد عدت کے اندر تو حق تھا رجعت کرنا، لیکن عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد بیوی نکاح سے نکل جائے گی، نکاح ختم۔ اسی طریقے سے طلاق بائن، طلاق بائنہ ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا تین قسمیں طلاق، ایک طلاق رجعی، جاگ کر سنو، سو کیوں رہو، ایک ہے طلاق رجعی، دوسری ہے طلاق بائنہ، تیسری ہے طلاق مغلظہ۔ تو طلاق رجعی صریح الفاظ کے ساتھ، یعنی طلاق کے لفظ کے ساتھ کہنا، ایک یا دو، ایک طلاق دے دی یا دو دے دی، طلاق بول کر، لفظ طلاق بول کر جب کہے گا تب طلاق رجعی پڑے گی، ایک کی یا دو، تو دو تک طلاق رجعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور طلاق بائنہ کہتے ہیں اشارتاً کنایتاً کہہ دینا اپنے بیوی کو، یہ کہا کہ تو تیرے گھر چلی جا، اور نیت کر لی طلاق کی تو طلاق بائنہ پڑ گئی، یا اور کوئی اشارہ کر دیا تو آزاد ہے تو طلاق بائنہ پڑ گئی، اشارتاً کنایتاً، یہ ہوتی ہے طلاق بائنہ۔ اور تیسری طلاق مغلظہ ہے، تین طلاق جس کے اندر دے دی جائے وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ تو طلاق رجعی کے اندر عدت گزرنے کے بعد
نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور طلاق بائنہ کے اندر طلاق بائنہ دینے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر دوبارہ نکاح اسی بیوی سے ہو سکتا ہے۔ اب اگر شوہر کو شرمندگی ہوئی یا بیوی کو شرمندگی ہو گئی، بیوی کا قصور تھا، بعد میں جیسے نے معافی مانگ لی، کوئی بات نہیں، اس سے غلطی ہوگی، اب میں دوبارہ نکاح میں آنا چاہتا ہوں، یا شوہر نے پیغام پہنچا دیا کہ میں تجھ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، دونوں راضی ہو گئے، تو حکم یہ آیا ہے کہ اب رشتہ دار آپس میں روڑا رکاوٹ نہ بنے، کہ جب دونوں راضی ہو چکے ہیں اپنے نکاح پر کہ دوبارہ نکاح کر کے ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے زندگی گزاریں گے، تو اب اللہ پاک نے رشتہ داروں کو یہاں پر جو ہے تنبیہ کی ہے کہ تم بیچ میں مت پڑو، ان کا جو ہے آپس میں نکاح کرا دو، روکو مت ان کو۔ ایسا واقعہ ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی آدمی سے کرایا، کسی صحابی سے کرا دیا، تو کوئی بات ہو گئی، اس کی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی، طلاق رجعی دی، بعد میں عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے پیغام پہنچا دیا دوبارہ کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، اب میں دوبارہ نکاح میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی راضی ہو گئی، بہن بھی ان کو۔ تو اب جب پیغام بھائی کے پاس حضرت معقل بن یسار کے پاس پہنچا کہ دونوں راضی ہیں، اور وہ جو صحابی جس سے نکاح کرایا تھا بہن کا، تو وہ اس کا پیغام آیا، تو حضرت معقل بن یسار ناراض تھے، طلاق دینے کے لیے پر غصہ تھا، تو انہوں نے کہا کسی حال میں بھی نکاح نہیں کرنے دوں گا، کسی بھی حال میں نکاح نہیں ہوگا، پہلے تم نے طلاق دے دی، اب آئے ہو نکاح کرنے دوبارہ۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، بالکل تمہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، یہ جب راضی ہو چکے ہیں تو ان کے آپس میں نکاح کرا دو۔ پھر جب یہ پیغام یہ آیت اللہ کی سنی، صحابی نے فوراً نکاح کر دیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو، تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنی انہی خاوندوں سے جبکہ راضی ہو جائیں آپس میں دستور کے موافق۔ شرط وہی ہے کہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، تب یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا اللہ پر قیامت کے دن پر۔ تو ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو ضرور مانے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو سمجھو ان کی عقیدے کے اندر کمزوری ہے۔ اس میں تمہارے واسطے بڑی سترائی اور بہت پاکیزگی ہے، یعنی جب دونوں راضی ہو چکے ہیں تو تم ان کا نکاح کر دو، تو یہ یعنی اس کے اندر بڑی پاکیزگی ہے۔ اگر تم نے نکاح نہ کیا تو ہو سکتا ہے یہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، اس لیے کہا یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے اور صفائی ستھرائی کی بات ہے کہ تم جب یہ راضی ہو چکے تو آپ سے دوبارہ ان کا نکاح کر دو، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو یہ بات۔